نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آج ہم سورہ حجرات کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس صورت کے بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور پر رہن سہن کے دوران آپس کی لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی کرنا وغیرہ۔ نیز یہ حقیقت پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ حجرات عربی میں حجرت ان کی جمع ہے جو کمرے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی چوتھی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے ہاتھوں کے درمیان یعنی اللہ کے سامنے، ورسولہ اور اس کے رسول کے سامنے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، تقوی سے یعنی متقی اور پرہیزگار بننے سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، نہ ہی اپنے سمجھ کو اور اپنی رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنے دین سے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے، جو کسی بھی مسلمان، کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اسی طرح کوئی فتویٰ قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا کرو، نہ دیا جائے، اور دینے کے بعد اگر اس کا نص شرعی کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیے گئے حکم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے، نہ کہ اس کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہنا ہے۔ اب دیکھیے اس کی ٹرانسلیشن کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر ہم کر چکے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آگے بت پڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بات کے جواب میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، مت تم سب بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو، فوقا اوپر،
صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم سب اونچی آواز نہ کرو ان سے بات میں، کجہر بعضکم لبعض، اونچی آواز کرنے کی طرح تمہارے بعض کی، لبعض بعض سے، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم سب شعور خبر بھی نہ رکھتے ہو، ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو سب پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، وہ لوگ جنہیں آزمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بلند مت کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور ان سے بات میں اونچی آواز نہ کرو، جس طرح تمہارے بعض اونچی آواز کرتے تھے بعض کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور یعنی خبر بھی نہ ہو۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب اور تعظیم اور احترام و تکریم کا بیان ہے، جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسرا ادب، جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو۔ اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے، جس سے بے شعوری میں تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4845 کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تام حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آزمایا ہے اللہ نے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر نہیں وہ سب عقل رکھتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ، اور اگر بے شک وہ سب صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے، الیہم ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم سب تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم سب تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی میں، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم سب جاؤ اس پر جو تم نے کیا سب پشیمان۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز میں یا محمد کی آوازیں لگائیں،
تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ مسند احمد 3946 یا 488/3۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت، شان اور آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ کو ندا دینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔ اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرما دی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تم تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا پشیمان۔ یہ آیت تقریباً تمام مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا۔ تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی۔ صاحب استیاب شیخ سلیم بن عبد الحلالی اور شیخ شعیب وغیرہ نے اسے حسن قرار دیا، مسند احمد 18459، جبکہ بعض نے اسے ضعیف قرار دیا۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ فاسق کا مصداق مذکورہ صحابی ہوں، اس لیے اسے ایک صحابی رسول پر چسپاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی مفصل بحث راقم کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت پہ موجود ہے، بلکہ اس میں فقط ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے۔ ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے، بالخصوص بد کردار، فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اور تم سب جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں اگر وہ بات مانے تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا، حبب علیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم اور مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، وکرہ علیکم الکفر اور اس نے ناپسند بنا دیا تمہاری طرف کفر کو، والفسوق والعصیان اور گناہ اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون وہی لوگ ہیں سب رشد و ہدایت والے ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ فضل اللہ کی طرف سے اور انعام کی وجہ سے، اللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے ہوں، اقتتلوا فَأَصْلِحُوا سب لڑ پڑیں، آپس میں لڑ پڑیں تو تم صلح کرا دو، اور تم جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بات مانے بہت سے معاملات میں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو اور مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہاری طرف کفر کو اور گناہ اور نافرمانی کو، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے،
بس تم ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے معاملات اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسندگی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان اور اس میں موجود ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کی وجہ سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت بھی صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ پھر اگر زیادتی کریں ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو تم سب لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم سب صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور سب انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پسند فرماتے ہیں سب انصاف کرنے والوں کو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یقیناً صرف مومن بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس تم صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، یعنی تم پر رحم ہو۔ ان دونوں کے درمیان پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، اور تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس صلح کا طریقہ یہ نہیں کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، یعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے۔ تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں، تاکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی باغی اگر بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ قرآن و حدیث میں کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ وہ ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی یہ پسند اس بات سے متلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہتر جزا سے نوازے گا۔ یقیناً صرف مومن ہی تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان، اور اللہ سے ڈرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ یہ پچھلے حکم ہی کی تاکید ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو، ہمدرد و غمگسار اور مونس و خیرخواہ بن کر رہیں، اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ۔ ترجی، امید والی بات مخاطب کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقوی کے لیے یقینی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو کہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.